السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سسٹر موجود ہے؟ کلاس شروع کر دی جائے یا اب پارٹیسپینٹس کا ویٹ کیا جائے؟ کتنے اور مزید اسٹوڈنٹس ہیں ابھی جنہوں نے آنا ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے اپنا ذرا پچھلا سبق سنائیں انشاءاللہ، پھر میں اس کے بعد نیا سبق شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بات سے پتہ چلی ہو تو وہ حدیث ہے۔ اصطلاحاً کیا کہیں گے آپ کو؟ اصطلاحاً یا آپ نے جو رسول پاک تعریف کی ہے نا، یا آپ نے جو تعریف کی ہے، میرے خیال سے میں نے اصطلاحات المحدثین میں یہ پڑھی تھی، ایک چھوٹی سی ایک بک ہوتی تھی، اس میں یہ پڑھی تھی، تو وہاں اس ٹائم پہ جب کہ وہیں یہ وہی لکھی ہوئی تھی، لیکن بہرحال اس کی پوری پراپر ڈیفینیشن جو ہوگی نا، وہ جس طرح ہم نے کتاب میں پڑھی تھی، اگر آپ اس طرح بتائیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا کہ ہر قول یا فعل جو رسول تقریر، جی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور جو تو اس کو صفت، حدیث کہتے ہیں۔ جی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو حدیث کہتے ہیں۔ اچھا، محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث کوئی اور بتائے، کوئی اور بتائے۔ سبق ریوائز کیا ہے آپ لوگوں نے سب نے پچھلا؟ آپ لوگ بات کا جواب تو دیا کریں مائک آن کر کے، آتا ہے تب بھی بتایا کریں، نہیں آتا تب بھی بتایا کریں، ورنہ استاد خود اپنے آپ سے باتیں کرتا رہے گا، خود ہی اپنے سے سوال، خود ہی اپنے سے جواب۔ آپ لوگ اپنا مائک آن کیجئے اور بتائیے کہ ہاں میں نے ریوائز کیا ہے یا میں نہیں کر سکی کسی وجہ سے۔ ماریا سسٹر کون ہے؟ اپنا مائک آن کیجئے پلیز، مجھے بتائیں، میں نے پوچھا کہ محدث کسے کہتے ہیں، محدث کی تعریف کیا ہے؟ تو پھر آج کلاس کرنے کو رہنے دیتے ہیں؟ میں ان لوگوں سے نا پچھلا سبق سن رہی ہوں، اور سوائے سمینہ سسٹر کے اور کوئی مائک آن کر کے کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ میں پوچھوں کہ المحدث کی تعریف بتا دیں، اگر آتا ہے تب بھی بتائیں، نہیں آتا تب بھی بتائیں، آپ پلیز مائک آن کر کے بتائیں تو صحیح۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم، محدث جس نے حدیث روایت کی ہو اسے محدث کہتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کے پاس بک ہے؟ بک آپ لوگوں نے لے لی ہے؟ بک آ گئی نہیں ہے آپ میم، لوگوں کی؟ نہیں اچھا، بک نہیں آئی ہے، جی، تو پھر آپ ایک کام کریں، جب تک آپ لوگ کی بک نہیں آتی نا، آپ لوگ لکھ لیا کریں
ٹھیک ہے، لکھ لیا جی کریں 5 کے ساتھ کسی نوٹ بک پہ نا، آپ لوگ لکھ لیا کریں، چلیں کچھ تو آپ کو یاد رہ جائے جب تک آپ لوگ کی بک آتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو شخص علم و حدیث میں روایت اور درایت کے ساتھ منہمک ہو، اس کے ساتھ اس کی دلچسپی ہو، اور بہت سی روایت اور ان کے راویوں کے حالات پر بھی مطلع ہو، تو اس کی پراپر ڈیفینیشن ہو جائے گی۔ اچھا اس کے میم، بعد ہے آپ سے ایک ریکویسٹ تھی، جی جی کیونکہ ہم نا نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا آہستہ آہستہ اچھا بتایا کریں تاکہ ہمیں لکھنے میں ایزی ہو، چلیں ٹھیک آسانی ہے، ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں، اکثر لوگوں کو میرے سے یہی شکایت رہتی ہے کہ میں بہت جلدی جلدی بولتی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آج کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو آہستہ اوکے آہستہ میم، بات کروں، آپ لوگوں سے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ الحافظ، حافظ کسے کہتے ہیں؟ پتہ حفظ ہے کسی کرنے کو؟ والا، حفظ جو کیا ہے۔ کیا حفظ کیا ہے؟ حافظ تو وہ بھی اس کو بھی کہا جاتا ہے نا، جو یا قرآن پاک جس نے حفظ کیا ہو نا، اس کو بھی حافظ کہا جاتا ہے۔ اس جی، حافظ اور اس حافظ میں کیا فرق ہے؟ حدیث کو حفظ کیا ہوا۔ حدیث کو حفظ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کی پراپر اگر آپ مجھے اس کی تعریف یہ بتا دیں کہ وہ محدث یعنی کہ ایک درجہ بالاتر ہوتا ہے، انہیں سے ہر طبقے میں اس کی معرفت اس کی جہالت سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے ہر طبقے میں راویوں کے تمام حالات کو وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، ان کی سچائی، ان کی کمزوری وغیرہ کا اس کو مکمل طور پر علم ہوتا ہے۔ صرف چند ہی ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اس سے رہ جائیں، اس کی جہالت سے یعنی اس کے نہ جاننے کے علم سے رہ جائیں، جن کے حالات کے بارے میں یہ نہ جان سکا ہو، باقی ان سب کو جماعت کے جو سارے جو راویوں کو اچھی طرح یہ پہچانتا ہے۔ حاکم، حاکم کس سے کہتے ہیں؟ سمینہ سسٹر آپ بتا دیں۔ چلیں ہم لوگ اپنا آگے سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کے پاس جب تک کتاب نہیں آئی ہے تو آپ لوگ اس کو چیزوں کو ساروں کو نوٹ ڈاؤن کیا کریں، اور تعریفات وغیرہ جو بھی ہیں اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوتی ہے، آپ ڈیفینیشنس وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے لکھ سکتے ہیں، باقی جو سمجھا رہی ہوتی ہوں میں مثالوں کے ذریعے یا آپ کو، وہ آپ چاہیں تو نوٹ ڈاؤن کر لیں یا چاہیں تو اپنے ذہن میں رکھ لیں، لیکن یہ کہ تعریفات آپ کے پاس جو ہے نا جب تک آپ کی کتاب نہ آ جائے نا محفوظ ہونی چاہیے۔ تو اب یہ اگر آپ کے پاس مثلاً اگر آپ کے پاس 20-22 دن تک کتاب نہیں آ 20-22 دن تک تو آپ کو پھر سبق ہمارا تو آگے چلا جائے گا، تو یہ چیزیں پھر اب ساتھ ہی ساتھ اس کو آپ یاد کریں تو یہ اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے، اور پھر آپ میں خیالات بھی نہیں رہیں گے، ایسے میں نا چیزیں مکس ہونے لگ جائیں گی پھر آپ کی۔ اچھا ہم نے پچھلے اس میں سارا علم المصطلح کی ہم نے ساری تعریفات کو دیکھا تھا کہ اس میں ہم سند کو دیکھا، اسناد کو دیکھا، حدیث، خبر، متن، پھر مسند کو دیکھا، مسند کن کن معنوں میں یوز ہوتی ہے۔ مسند وہ بھی ہوتی ہے جو صحابیات کی جس میں مرویات جمع ہوں، کوئی مرفوع حدیث آ رہی ہو جس میں کوئی بھی راوی سکپ نہیں ہوتا، سینہ بسینہ چلی آ رہی ہو، اس کو بھی مسند کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سند ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے، اس کو بھی آپ مسند کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی مصدر میمی میں آپ مسند کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسند ضعیف ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ مسند وہ والی راویوں کے بارے میں بات ہو رہی کہ ان کی مسند، کسی مطلق حدیث کی کسی سند کو بھی آپ مسند کہہ سکتے ہیں۔ یہ مسند کے ہم لوگوں نے دیکھے تھے، محدث کو دیکھا، پھر مسند نون کے کسرہ کے ساتھ ہم نے دیکھا، اس مسند اور اس مسند میں فرق تھا۔ ایک مسند جو نون کے فتح کے ساتھ ہوتا ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ 3 معنوں میں جو استعمال ہوتا ہے، ایک راویات کی مرویات، ایک وہ مرفوع حدیث، اور ایک سند جس سے مطلقاً سند ہی مراد لی جائے گی۔ ایک نون کے کسرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو شخص یعنی کہ اپنی سند سے حدیث بیان کرے، خواہ اس کے پاس اس کا علم ہو یا نہ ہو، یا بلکہ محض وہ نقل اور روایتی ہو۔
یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو چیز حدیث وہ لکھ رہا ہے اس کو اس کا علم بھی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ محض اس کا کام کیا ہے، نقل کرنا، وہ ساری کی ساری ویسے کی ساری روایت نقل کر رہا ہے۔ جیسے کہ میرے استاد ہیں، مجھے کہتے ہیں یہ گرامر کے عائشہ رولز ہیں سارے، تو آپ ان کو نا کیا کہتے ہیں کاپی پہ اتار دیں۔ اب وہ جیسے کہ جیسے مجھے دیں گے میں ویسے کہ ویسے سارے اتار دوں گے۔ اب انہوں نے جو ایسے جملہ اسمیہ کا کچھ بھی لکھا ہوا ہوگا کہ انا لگانے سے یہ ہو جاتا ہے، اس کی اسم نسبی حالت میں چلی جاتی ہے، میں نے ساری کی ساری ایسے ہی کر کے اتار دوں گی۔ مجھے ابھی وہ سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی وہ میرا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، بس میں نے اس کو کیا کرنا ہے وہ میں نے اتار دیا۔ ہاں اگر میں سمجھ بھی لوں تو اچھی بات ہو جائے گی، لیکن نہ بھی سمجھوں تو یہ نہیں ہے کہ، کیونکہ ہمارے پاس تعریف ہی یہی ہے کہ اس کا کام ہی کیا نقل کرنا۔ وہ رولز مجھے ملے اور میں نے ایز اٹ از اس کو اپنے استاد نے جیسے مجھے دیے میں نے سارے کاپی پہ اتار دی کہ استاد صاحب یہ آپ نے مجھے جو رولز دیے تھے نا گرامر کی، یہ سارے میں نے ادھر اتار دیے۔ اب بے شک مجھے اس میں سے کوئی سمجھ آ رہا ہے، کوئی سمجھ نہ آ رہا ہے، کوئی سمجھ آئے بھی نہیں، سارے ہی نہ سمجھ آئے ہوں، لیکن میں نے کیا کام کیا، نقل کا کام کر دیا، میں نے وہ اتار لیے میں نے سارے رولز۔ تو مسند ایک نون کے کسرہ والے میں یہ تھا فرق۔ باقی ہم نے حافظ دیکھا، حاکم دیکھا۔ حاکم کا میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا، حاکم وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت جو ہے نا جس کا جو علم ہوتا ہے وہ تمام ذخیرہ حدیث کو محیط ہوتا ہے، گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ کچھ ہی حدیثیں ہو جاتی ہیں، کچھ ہی حدیثیں ہیں جو اس سے رہ گئی ہوں، یعنی کہ اس کو ساری حدیثیں اپنے پاس محفوظ کی ہوئی ہوتی، کوئی چند ہیں جو اس سے دو چار حدیثیں رہ جائیں، یعنی کہ اس کے پاس اتنا احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہوتا ہے، حاکم اسے کہتے ہیں۔ چلیں بہرحال اب آگے ہم لوگ اپنی ایک بحث شروع کرتے ہیں۔ البحث الاول، ہماری جو اول بحث، جو پہلی بحث آج ہماری پہلی فصل جو شروع ہونے والی ہے وہ آج ہے خبر کی اقسام ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے۔ یہ جو خبر ہے، یہ حدیث ہے، یہ ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ پہلے میں آپ لوگوں کو نا سارے سبق کا جو آج ہم نے پڑھنا ہے میں سارا خلاصہ بتا دوں، کیا کیا پڑھیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں ہو اور پھر آپ کو اچھا سمجھ آ سکے گا انشاءاللہ۔ آج ہم اس میں یہ پڑھیں گے خبر کے اقسام ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خبر متواتر ہوگی، ایک خبر احاد ہوگی۔ آج ہم خبر متواتر کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم متواتر کی تعریف کریں گے، متواتر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس کی تھوڑی سی تعریف کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، پھر ہم متواتر کی شروط کے بارے میں جانیں گے، وہ کیا ایسی شرطیں ہوتی ہیں جو کہ متواتر بنتی ہے حدیث، جو کہ متواتر کہلاتی ہے۔ پھر ہم اس کا حکم جانیں گے کہ جب کہ متواتر اگر ہمارے پاس احادیث آ جائے تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، ظنی ہوتا ہے، گمان پہ ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے۔ پھر ہم اس کی اقسام کے بارے میں دیکھیں گے، متواتر کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک لفظی اور ایک معنوی، اور اس کے بعد اس کے وجود کو جانیں گے کہ یہ احادیث کتنی تعداد میں ہیں، کافی ہیں، کم ہیں، کیا ان کا وجود ہے۔ اور لاسٹ میں ہم ان کی کتابوں کے بارے میں پڑھیں گے، کون سی کتابیں ہیں کہ جن میں متواتر حدیث کے حوالے سے جو مصنفین محدثین نے کتابیں مرتب کی ہیں۔ ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے خبر کی دو قسمیں ہیں، خبر متواتر اور خبر احاد۔ اگر خبر کی، اب یہ خبر متواتر کی تعریف ہونے لگی ہے، اگر خبر کی روایت کے سلسلوں میں تعداد متعین نہ ہو تو اسے خبر متواتر کہیں گے، یعنی کہ کوئی بھی تعداد متعین نہ ہو، 10 ہو رہی ہے، 10 سے اوپر جا رہی ہے، کوئی اس میں کوئی تعداد نہیں متعین ہوگی، زیادہ ہی تعداد ہوگی۔ آگے ہم پڑھیں گے اس میں ڈیٹیل میں، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، آگے اس کی ساری ڈیٹیل آ رہی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی متعین تعداد نہیں ہوگی، ایک جیسے کہ 2 4 ایسی نہیں ہوگی۔ انتظری دقیقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اگر خبر کی روایت کے سلسلوں میں تعداد متعین نہ ہو، یعنی کہ کوئی تعداد نہیں ہمیں بتائی گئی، کثیر اس کو تعداد اس کو جو ہے روایت کر رہی ہو، تو اسے خبر متواتر کہتے ہیں۔ کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اس میں غیر معین تعداد ہے کوئی۔ اور دوسری جو خبر احاد ہے،
اگر خبر کی روایت کے سلسلوں کی تعداد متعین ہو، دیکھیں اوپر والی اور نیچے والی میں فرق کتنا ہے، اوپر والی میں اس میں متعین نہیں ہے، غیر معین تعداد ہے، اور نیچے والی میں وہ کہہ رہے ہیں متعین تعداد ہے، یعنی کہ وہ ہمیں معلوم ہوگا 2 ہوگا، 3 ہوگا، 4 ہوگا، 1 ہوگا، یعنی کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اچھا اس میں ایک طبقے میں 1 کر رہا ہے، اچھا اس طبقے میں 2 ہو رہے ہیں، اچھا اس طبقے میں 3، یہ 2 3 1 کی اصطلاح اس میں یہ بیان ہوں گی، اس میں آئی ہوں گی۔ لیکن جبکہ خبر متواتر ہے، اس میں کوئی تعداد معین نہیں ہوگی، کثیر تعداد، بہت ایک تعداد کر رہی ہے، اس کو 30 بھی کر رہے ہوں گے، 40 بھی کر رہے ہوں گے، 50 60 70 تک جاتی ہے تعداد کے۔ ان دونوں میں سے ہر قسم کی متعدد اقسام اور تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر پوری شرح و بسط کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے۔ پہلے ہم خبر متواتر پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب خبر کی ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک خبر متواتر ہے، ایک خبر احاد ہے۔ خبر احاد میں یعنی کہ متعین غیر معین تعداد ہوتی ہے، یعنی کہ کثیر تعداد، اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہوتا کہ جناب اس کو اتنے کر رہے ہیں، اتنے اس کو راوی بیان کر رہے ہیں اتنے، جبکہ خبر احاد ہوگی اس میں ایک متعین تعداد بتائی ہوئی ہوگی، اس کو 1 کر رہا ہے راوی کسی طبقے میں، یا 2 کر رہا ہے، یا 3 کر رہا ہے، یہ ان دونوں میں فرق ہے خبر احاد اور خبر متواتر میں۔ اب چلتے ہیں ہم آگے بحث اول خبر متواتر کی طرف۔ البحث الاول الخبر المتواتر۔ اسکرین یہ سلائیڈ جو ہے اسکرول کیجئے گا ذرا جی۔ خبر متواتر، متواتر کی تعریف خبر متواتر کی تعریف کیا ہے؟ لغوی معنی ہے، یہ لفظ مصدر تواتر سے مشتق ہو کر اسم فاعل بنا ہے، یعنی پے در پے ہونا۔ جیسے مسلسل بارش کی صورت میں آپ کہتے ہیں تواتر المطر، مسلسل بارش ہوئی۔ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ متواتر اسم فاعل ہے؟ یہ کیسے اسم فاعل ہے؟ اگر کسی نے گرامر پڑھی ہو آپ لوگوں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے پھر جان سکیں گے۔ یہ باب تفاعلہ سے ہے، تفاعلہ کے وزن پہ ہے، تواترہ، یہ تواتر متواتر، ٹھیک ہے، یہ تفاعلہ کے وزن سے پھر یہ متواتر بنا ہے۔ اچھا اس میں یہ باب ثلاثی مزید فی سے ہے، ایک ثلاثی مجرد ہوتا ہے، ایک ثلاثی مزید فی ہوتا ہے، اور ہر باب کی ثلاثی مزید فی میں ہر باب کی کچھ نہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو اس کی خصوصیات میں سے اس میں ایک تو مشارکت کا معنی پایا جاتا ہے باہم، اور دوسرا اس میں ایک ظاہراً تکلف کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، جیسے کہ تجاہلا، تغافلا، غافل بننا، جاہل بننا، اور اس میں باہم 2 طرفہ عمل بھی پایا جاتا ہے، تقاتلو، ایک دوسرے سے لڑنا، اور اس میں یعنی کہ یہ لگاتار یہ مسلسل والے معنی بھی پائے جاتے ہیں، بتدریج والے۔ تو یہ پھر اسی سے یہ اخذ ہو کر ہمارے پاس آیا ہے، متواتر اسم فاعل ہے، اور اس کا مطلب ہے جو تواتر بمعنی تتابع سے مشتق ہے، یعنی کہ بارش مسلسل اور لگاتار یعنی کہ نازل ہوئی۔ اب جب آپ اصطلاح میں اس کو پڑھتے ہیں تو اب آپ کو اصطلاحی تعریف سے اس کا اور معنی واضح ہوگا۔ اصطلاح میں اصطلاحی تعریف متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے ہر دور میں اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو جس کا کذب بیانی جھوٹ کو کہتے ہیں، جھوٹ یا کذب بیانی پر متفق ہو جانا محال نظر آتا ہو۔ اس اصطلاحی تعریف کا مفہوم یہ ہے کہ اس حدیث یا خبر کی سند یعنی سلسلہ روایت کے ہر طبقے یا ہر مرحلے میں راویوں کی اتنی بڑی تعداد ہو کہ عقل کے نزدیک ان سب کا اس حدیث یا خبر کو گھڑنے پر متفق ہو جانا عادتاً محال ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک حدیث کو اتنی بڑی راویوں کی ایک تعداد ہے، بڑی تعداد صحابہ کی، وہ اس کو روایت کر رہی ہو، اور ان کا جھوٹ پر جو کہ متفق ہو جانا، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ یہ یعنی کہ اس کو عقل تسلیم نہ کرے کہ ایک چیز کو اتنے سارے صحابہ کرام بیان کریں اور وہ جھوٹ ہو، اور یا انہوں نے جھوٹ گھڑ لیا ہو، یا وہ سارے جھوٹ پر اتفاق کر لیا کہ یہ بولنا ہے۔ نہیں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سب ایک ہی چیز پر اتفاق کر لیں، جھوٹ پر۔ متواتر حدیث وہ حدیث ہے جو اتنی بڑی تعداد کے صحابہ یا راویوں نے روایت کی ہو، یہ ممکن ہی نہ ہو کہ وہ سب جھوٹ بول رہے ہوں، یعنی اس حدیث کی صنعت
یعنی اس حدیث کی سند اتنی مضبوط ہے کہ جھوٹ کے احتمال کو ناممکن سمجھا جاتا ہو. جھوٹ عادتاً محال، جھوٹ کا ان کا اتفاق کر لینا کس کا؟ راویوں کا عادتاً محال ہو، یعنی کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی. دیکھیں آپ آج کل، میں آپ کو آج کل کے اس مثال سے دیکھتی ہوں، آج ہمارے کتنے زیادہ نیوز چینل ہیں ہمارے اس میں نا. اب نیوز چینل میں سے اگر بعض جو ہے نا، اگر جیسے 12 چینل آپ لے لیں، نیوز چینل ہیں 12 چینل یہ خبروں وغیرہ کے، اب انہوں نے یہ سارے بیک وقت یا ایک ہی اس میں یہ ساری ایک خبر ایک شائع کر دیں گے، ایک ساری پبلک کر دیں گے؟ نہیں. اگر 3 چینلز جو ہیں وہ ایک ساتھ ایک خبر جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، یہ تو جو 4-5 ہے نا وہ اس کی تحقیق کر کے لائیں گے، وہ 1 آدھے گھنٹے میں اس کی تحقیق کر کے لا رہے ہوں گے کہ نہیں جی یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ رپورٹ ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے، یہ واقعہ ایسے نہیں ایسے تھا، یہ ہوگا. یعنی کہ جھوٹ پہ سارے نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ ایک چینل نے اپنی وہ تو نہیں کروانی ہے نا کہ بھائی میں کیوں جھوٹ دوں، اگر وہ جھوٹ پر تو اتفاق کر ہی نہیں سکتے. تو اسی لیے اب یہاں متواتر حدیث کا کیا، وہ ایسی حدیث ہے کہ جس کو ایک بڑی جماعت روایت کر رہی ہو. میں نے آپ کو بتایا اس میں کوئی تعداد متعین نہیں ہوتی ہے، لیکن مختار قول یہ آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ 10 سے اوپر جو ہے، یہ 10 تک سے جو ہے شروع ہوتی ہے، وہ اس کا ایک ہے کہ اتنا بڑا یہ متواتر میں یہ مانا جاتا ہے کہ 10 کا جو وہ ہوگا کہ 10 راوی آپ کے ہوں گے تو کم از کم یہ تو پھر اس کثرت کی تعداد یعنی کہ اتنی ہوگی، پھر یہ متواتر کہلائے گی. 10 سے شروع ہوتا ہے، 10 سے جو نیچے آئیں گے نا سارے 1 2 3 یہ خبریں احاد میں چلے جائیں گے. تبھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی جماعت روایت کرے اور عادت اتنی بڑی تعداد کے جھوٹ بولنے پر ان کے متفق و جمع ہونے کو محال جانے کہ وہ ایک دم سارے کے سارے ایک ہی جھوٹ پر وہ محال ہو جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. اور وہ ہو بھی الحمدللہ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام تو ویسے ہی سارے کے سارے عادل ہیں. شرح التعریفی، اب ہم اس کی تھوڑی سی تعریف کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے. اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے کہ اس حدیث سے خبر کی سند یا سلسلہ روایت کے ہر طبقے مرحلوں میں راویوں کی اتنی بڑی تعداد ہو کہ عقل کے نزدیک ان سب کا اس حدیث سے خبر کو گھڑنے پر متفق ہو جانا عادتاً محال ہو. جیسے کہ میں نے ابھی پہلے کہا ہے کہ وہ یعنی کہ حدیث اتنی زیادہ تعداد میں روایت ہونا کہ سب نہ جھوٹ بول سکتے ہوں، یہ اس طرح یہ متواتر وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جو سارے ایک ہی جھوٹ پہ یعنی کہ جمع ہونا ان کا عادتاً محال ہو. یعنی کہ ہماری عقل تسلیم نہیں کر سکتی کہ سارے جھوٹ ایک ہی جگہ پہ بیک وقت سارے ایک ہی جھوٹ بول رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں خبر متواتر کی شرطیں. یہ تو تھی ہماری متواتر. اب آپ نے متواتر کو ذہن میں رکھنا ہے کہ متواتر وہ ہوتی ہے جس کو ایک صحابہ کی کثیر تعداد روایت کر رہی ہے اور وہ جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے، وہ جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے. اچھا اس کے بعد ہے شروطہ. اب اس کی شرطیں کیا ہیں؟ 4 شرطیں ہیں. شرطوں کو غور سے دیکھنا ہے آپ نے. سب سے پہلی شرط کیا ہے متواتر خبر متواتر کی؟ اسے راویوں کی ایک بڑی تعداد روایت کرے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ بڑی تعداد کم سے کم کتنی ہو، کم سے کم کتنی ہو. تاہم راجح قول یہ ہے کہ کم از کم 10 راوی ہو. متواتر احادیث متواتر خبر متواتر کو روایت کرنے میں کم از کم کیا کہہ رہے ہیں کہ کثیر تعداد کتنی ہو؟ کم از کم وہ کہہ رہے ہیں کم سے کم بھی کتنی ہو؟ 10 ہو. کثیر کی تو کوئی حد نہیں ہے نا، 70 تک بھی جاتے ہیں، کئی جا رہے ہیں. تو کم سے کم کتنی ہونی چاہیے؟ ایک مختار قول ایک راجح قول کے مطابق وہ کیا کریں، کم از کم 10 ہونی چاہیے خبر متواتر کی. یہ پہلی شرط ہے ہر طبقے میں. یہ نہیں ہے کہ ایک طبقے میں جا کے پہلے طبقے میں بھی زیادہ ہے اور آخری والے طبقے پچھلے طبقوں بیچ والے طبقوں میں ہے ہی نہیں، تو یہ خبر متواتر نہیں ہوگی، یہ خبر متواتر نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ہر طبقے میں اس کی کثرت بھی موجود ہونی چاہیے اور کم از کم اس کو 10 ہونے چاہیے، کم از کم 10. یہ مختار قول ہے. اچھا اب نمبر 2 کیا ہے؟ یہ کثرت تعداد سلسلہ روایت یعنی سند کے ہر طبقے ہر مرحلے میں پائی جائے. اب یہ تعداد کی کثرت جو ہے نا یہ ہر مرحلے میں ہر طبقے میں ہونی چاہیے. ایسا نہیں جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ پہلے طبقے میں اب تو بہت زیادہ روایت کرنے والے راوی ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرا تیسرا چوتھا طبقہ آ جاتا ہے، اور 5ویں میں اور دوسرے تیسرے چوتھے طبقے میں کوئی کم تعداد ہو جاتی ہے، 2 4 10 سے بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 5ویں طبقے میں جا کے اتنی زیادہ تعداد ہو جاتی ہے. تو یہ ایسی بھی متواتر قبول نہیں ہوگی خبر متواتر، کیونکہ یہ شرط پہ پورا نہیں اتر رہے. وہ کہتے ہیں تمام طبقات میں موجود ہونی چاہیے. اگر ایک طبقے والوں نے 20 15 وہاں پہ راوی روایت کر رہے ہیں تو دوسرے میں بھی کم از کم ہونی چاہیے. اس سے زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کم نہیں ہونی چاہیے. تیسرے میں بھی اتنی کم از کم ہونی چاہیے، چوتھے میں بھی. اب اگر یہ دوسرے اور تیسرے میں پہلے میں 15 کر رہے ہیں اور دوسرے تیسرے میں آ کے جناب ہو جاتے ہیں 3 4 ہو جاتے ہیں، اور پھر آخری 5ویں طبقے میں 20 25
حدیث پڑھ جاتے تو یہ متواتر کی شروط کو نہیں پہنچ رہی ہے، پھر خبر متواتر کو نہیں پہنچ رہی، کیونکہ بیچ والے طبقوں میں تعداد کم ہو گئی تھی. انہوں نے ہمیں شرط دی کہ وہ ہر طبقے میں موجود ہو، یہ کثرت جو سند کے تمام طبقات میں موجود ہو. اچھا، تیسری شرط کیا ہے؟ اس بڑی تعداد کا کذب بیانی پر متفق ہو جانا عادتاً محال ہو. وہی بات کہ یہ اتنی بڑی تعداد ہے اور ان کا جھوٹ بولنے پر یعنی کہ اتفاق کر لینا یہ عادتاً محال ہو. عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ اتنی بڑی جماعت ہے اور یہ ایک ہی بات، ایک ہی چیز، اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک ہی جھوٹ کیوں بولیں. یعنی اگر ایک حدیث اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کی کہ سب جھوٹ بولنے پر متفق ہونا معمولی طور پر ناممکن ہوتا ہے. سب لوگ بیک وقت اور ہر جگہ ایک ہی جھوٹ نہیں بنا سکتے، اس لیے یہ حدیث سچ مانی جاتی ہے. کون سی؟ خبر متواتر. اچھا، اس کے بعد ہے ان کی چوتھی شرط میں یہ کہہ رہے ہیں، 3 شرطیں دیکھ لی ہم نے، ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ راویوں کی جو تعداد ہے نا وہ کثیر تعداد اس کو روایت کرے، اور کم سے کم تعداد جو 10 ہونی چاہیے، 10 سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. کم از کم مختار قول جو ہے، راجح قول 10 ہونی چاہیے. نمبر 2، وہ جو تعداد ہے نا وہ تمام طبقات میں موجود ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پہلے اور آخری والے طبقے میں زیادہ ہو رہی ہو، بیچ والے طبقوں میں ہے ہی نہیں، تو وہ بھی خبر متواتر کو نہیں پہنچ سکے گی. تیسری شرط کیا ہے؟ جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال کو، جھوٹ پر وہ جمع ہو ہی نہیں سکتے. یہ نہیں ہے کہ بیک وقت ایک لوگ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ایک ہی جھوٹ بولیں، یعنی کہ سب لوگ بیک وقت اور ہر جگہ ایک ہی جھوٹ نہیں بنا سکتے. اور چوتھی شرط کیا ہے ان کی کہ راویوں کو اس خبر یا حدیث کا علم حواس ظاہری کے ذریعے حاصل ہوا ہو. یہ حواس ظاہری کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ان کا کہنا، مثلا روایت کرنے والے یوں کہیں، تم نے سنا، ہم نے دیکھا، یا تم نے ہاتھ لگایا، یا لیکن اگر اس خبر یا حدیث کے متعلق ان کا علم ذریعہ عقل ہو. پہلے والے جملے کو آپ سمجھیے. پہلے والے جملے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ راویوں کو اس خبر یا حدیث کا علم حواس سے ظاہری کے ذریعے حاصل ہوا ہو. کیا مطلب؟ حدیث کو سننے، دیکھنے یا چھونے جیسے حواس سنس سے ثابت ہونا چاہیے. یعنی راوی نے براہ راست محسوس یا مشاہدہ کیا ہو، نہ کہ صرف افواہ یا قیاس پر بیان کیا ہو. راوی کہے، ہم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا ہم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے اٹھتے دیکھا. دیکھیں، یہ ہوتا ہے حواس ظاہری، کہ جو کام ہم نے خود سنا ہے، دیکھا ہے. ان کی جو دلیل کی جو بنیاد ہے نا وہ اس اعتماد پر ہونی چاہیے کہ جو کہ حواس ذریعہ سے حاصل ہوئی ہو. جیسے ہم نے خود دیکھا، ہم نے خود سنا، یا ہم نے چھوا، یعنی کہ ہم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا ہم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے اٹھتے دیکھا. اب دوسری کیا ہے؟ لیکن اگر اس خبر یا حدیث کے متعلق، جملے کو ذرا غور سے دیکھیے گا، لیکن اگر اس خبر یا حدیث کے متعلق ان کے علم کا ذریعہ عقل ہو. دیکھیں پہلے میں فرق دیکھیے گا، پہلے میں وہ حس کہہ رہے ہیں. حس کا مطلب جب ہم نے خود اس چیز کو محسوس کیا ہو، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہو. لیکن دوسرے میں وہ عقل کا بیان کر رہے ہیں، عقل کا وہ بات کر رہے ہیں. لیکن اگر اس خبر یا حدیث کے متعلق ان کے علم کا ذریعہ عقل ہو، مثلا اس کائنات کے حدوث یعنی عدم وجود میں آنے کی خبر وغیرہ، تو ایسی صورت میں وہ خبر یا حدیث متواتر نہیں کہلائے گی. کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی بات صرف عقل یا قیاس کی بنیاد پر کہی جائے، جیسا کہ عالم حادث ہے، یعنی کہ وہ دنیا یا کائنات جو پیدا ہوئی ہے، اس کا آغاز ہوا ہے، یعنی یہ ہمیشہ سے موجود نہیں تھی. ہم سب کو پتا ہے یہ فطرت کے قانون کے مطابق ہے. مثال میں اس کی اور آپ لوگوں کو دیتی ہوں آسانی اپنی دنیا کی مثالوں سے. زمین کے گرد سورج گھوم رہا ہے. اب اس کا پتہ سائنس اور مشاہدے سے لگایا گیا ہے. یہ عقل اور تحقیق پر مبنی خبر ہے، براہ راست کسی نے نہیں سنائی، اور یہ متواتر حدیث نہیں ہو سکتی، یعنی کہ کسی راوی نے نہیں ہمیں سنائی. تو یہ خبر متواتر، یہ متواتر حدیث نہیں ہو سکتی. یہ تحقیق اور مشاہدے کی بات ہے کہ سائنس نے ہمیں بتایا کہ زمین کے گرد سورج گھوم رہا ہے، اور اس کا پتہ سائنس اور مشاہدے سے لگایا ہے. ایک اور مثال دیکھ لیں، پانی ابلتا ہے، پانی گرم ہوتا ہے تو گرم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ظاہر وہ ابل جاتا ہے، وہ گرم ہو جاتا ہے، وہ ابل جاتا ہے، اس کے جراثیم وغیرہ مر جاتی ہیں. کس چیز؟ یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ یہ ہم اپنے تجربات اور مشاہدات کی چیزیں اس سے ہم لوگ لیتے ہیں نا.
تو یہ بات ہے. تو یہ جو ہے نا اس کو ہم خبر متواتر نہیں کہیں گے، جو ہم اپنی عقل اور قیاس کے مطابق چیزیں کہیں گے. ان شارٹ آپ ورڈز میں آپ یہ کہہ لیں کہ حس پر مبنی خبر متواتر تو ہو سکتی ہے، عقل یا قیاس پر مبنی خبر متواتر نہیں ہو سکتی. عقل اور جو قیاس سے ہم بات کریں گے وہ متواتر نہیں ہو سکتی. یہ تو تھی اس کی شرطیں. ہم نے متواتر پڑھا، متواتر کی تعریف کو دیکھا. متواتر وہ ہوتی ہے جس کو ایک کثیر تعداد روایت کرتی ہے اور ان کا جھوٹ پر وہ اتفاق نہیں کر سکتے. اتنی بڑی تعداد ایک ہی جھوٹ یعنی کہ سارے بولتے جا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے اتفاق کر لیں ایک جھوٹ پر. یعنی کہ وہ حدیث وہ گھڑی والی ہو ہی نہیں سکتی جو ایک ہی حدیث اتنے سارے اس کو راوی بیان کر رہے ہوں. پھر ہم نے دیکھا کہ متواتر کی شرطیں کتنی ہیں. متواتر کی شرطیں 4 بیان ہوئی ہیں. ایک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو اس کی تعداد ہے وہ کم سے کم جو ہونی ہے نا، کثیر تعداد اس کو روایت کرے، اور کم سے کم تعداد انہوں نے کہا ہے کہ 10 ہو. 10 اگر ہو، 10 سے شروع ہو رہی ہے تو ہم اس کو متواتر ایکسیپٹ کریں گے. اچھا، پھر دوسری شرط وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تعداد ہے نا وہ سند کے ہر طبقے میں موجود ہو. یہ نہیں کہ پہلے طبقے میں 10 یا دوسرے میں سے کم ہو، کہ تیسرے میں بھی کم ہوگی، چوتھے میں پھر 15 ہو گئی، پانچویں میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر طبقے میں پھر وہ کثیر تعداد ایک تعداد موجود رہنی چاہیے. تیسری میں وہ کہتے ہیں جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہو، کہ ہماری عقل اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرتی ہو کہ سارے جھوٹ پر ان کا کیا کہتے ہیں متفق ہو گئے ہوں. اور اس کے بعد پھر چوتھی شرط یہ تھی کہ ان کی جو خبر کا تعلق ہے، ان کے اعتماد جو ان کی دلیل ہے وہ ان کے حس پر ہو. جیسے کہ ان کا کہنا کہ ہم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا، یہ چھونا وغیرہ. خبر کی بنیاد عقل پر نہ ہو. اگر وہ عقل پر ہوگی تو آپ کی خبریں متواتر نہیں ہوگی. جو خبر آپ کی حس کے ذریعے آپ کو ملی ہے، حواس ظاہریہ کے ذریعے، تو وہ آپ کی خبریں متواتر کہلائے گی. اچھا، اس کے بعد ہم اس کا خبر متواتر کا حکم دیکھ لیتے ہیں. خبر متواتر سے کیسا علم حاصل ہوتا ہے؟ اب ہم نے خبر متواتر کو پڑھ لیا، ہم نے اس کی تعریف بھی دیکھ لی، ہم نے اس کی شرطیں بھی دیکھ لی. اب ہم نے اس کا حکم جاننا ہے کہ خبر اب متواتر سے ہمیں کیسا یعنی کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ کیسا وہ فائدہ ہمیں ملتا ہے، اس سے کیسا علم حاصل ہوتا ہے؟ اب ہے خبر متواتر سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے. ایسا یقینی علم کہ انسان قطعی طور پر اس کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جائے. قطعی یقینی طور پر کیا؟ یعنی کہ ہمیں اس میں کوئی شک اور تردد رہتا ہی نہیں ہے. ہم نے کہا یہ حدیث اتنی آئی ہے، اتنے صحابہ نے اتنے طبقات میں اس کو روایت کیا، تو یہ جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. ہم اس کو بالاولیٰ کہیں گے یہ سچی ہے اور اس کا یقینی مانیں گے. نہیں، یقینی ہے یہ علم. اسکرول کیجیے گا تھوڑا سا. جی، ایسا یقینی علم کہ انسان قطعی طور پر اسی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. جس طرح کوئی شخص کسی واقعے کا بذات خود مشاہدہ کرے تو وہ اس کی تصدیق میں ہرگز تردد نہیں کر سکتا. خبر متواتر کی صورت بھی یہی ہے. اسی بنا پر خبر متواتر ساری کی ساری قابل قبول ہوتی ہے اور اس کے راویوں کے احوال پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ خبر متواتر ایک ایسی حدیث ہے جو اتنی زیادہ تعداد میں روایت ہوئی ہے کہ اس پر یقین کرنا اب لازمی ہے. یہ یقین ایسی ہے جیسے کوئی چیز ہم براہ راست دیکھ رہے ہوں اور وہاں شک یا تردد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے آپ نے خود کچھ دیکھا ہو، اس پر شک نہیں کرتے. مثلا چلتا چلتا ایک آدمی کے سامنے اللہ معاف کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ ایکسیڈنٹ، وہ ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہے کہ ہاں وہاں پہ ایسا ماجرا ہوا. اب وہ گھر آیا، اس کو آ کے 2 بندے پھر اطلاع دے رہے ہیں کہ وہاں پہ نا ہاں ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ قطعاً یہ نہیں پوچھے گا اچھا یہ کب ہوا، تمہارے سامنے ہوا، یا وہ کچھ بھی نہیں جانے گا. کیوں؟ وہ خود اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہے. وہ بلکہ ان کو کہے گا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے بھی دیکھا، ہاں ایسا ہی تھا، ہاں ایسا ہی تھا. وہ کیوں یقین کر رہا ہے؟ وہ یوں یقین کر رہا ہے کہ اس نے خود دیکھا ہے براہ راست. تو یہی جو جب ہم لوگ اس چیز میں ہم کسی شک اور تردد کا نہیں، ہمارے ذہن میں سوال کوئی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کوئی شک اور اس میں تردد کریں، تو ایسے متواتر کا علم ہے کہ اتنی بڑی تعداد اس کو جب روایت کر رہی ہو ہمارے سامنے صحابہ کی، تو ہم اس میں تردد کر ہی نہیں سکتے. اور وہ کر بھی صحابہ کرام کی تعداد.
اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں خبر متواتر کی اقسام. یہیں تک رہنے دیں یا اس کو نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ اس کو کور کریں پورے سبق کو؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ سارے؟ آپ کہیں گے کہ میم تو نا ایک ہی اس میں ساری فصل ہمیں کرا رہی ہیں، اتنا ہی رہنے دوں یا کروا دوں پورا؟ ابھی کافی ٹائم لگ جائے گا اس کو مجھے وہاں تک لے کے جانے تک. میم دیکھ رہے ہیں اگر زیادہ ٹائم لگتا ہے تو پھر یہیں تک ٹھیک ہے، ادروائز الحمدللہ ہمیں پچھلا سمجھ آ گیا سارا نا الحمدللہ. چلیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو آپ یہ ہے کہ آپ پھر اس کو یہیں تک ہی رہنے دیں کیونکہ ابھی تھوڑا سا لمبا جائے گا، اس میں بھی میں کافی سارے میں نے مثالیں وغیرہ اس میں ایڈ کی ہوئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ میم پھر طبقے کو ایکسپلین کر دیں، طبقے سے کیا مراد ہے؟ طبقے یہ جس طرح کے راویوں کے طبقے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ اب میں آپ کو اس کو ایسے مثال میں اس کو آپ کو دوں، کیسے دوں؟ جیسے چلے میں آپ کو ادھر کی میم اپنی یہ تو نہیں کہ جس طرح ایک صدی کے جو راوی ہیں وہ ان کا طبقہ ہوگا. جی 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 بالکل 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 ایسا ہی. تو میں بالکل جیسے کہ اب ایک صدی کے جس طرح کے راوی ہیں، جیسے کہ اب 7-8 ہیں اس ٹائم پہ، اب یہ 7-8 ہے، اب یہ ان کے بعد پھر ایک اور صدی آئی، پھر اس کے 7-8 یہ دوسرا طبقہ شروع ہو گیا، پھر ایک تیسرا طبقہ شروع ہو گیا. اسی طرح جو مختلف صدیوں کے راوی طبقات میں یہ ہوتے ہیں. ویسے ایک بات بتاؤ، شاہ ولی اللہ نے اس کی کیا کہتے ہیں طبقات کی انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہے. تو جو ہم لوگوں نے حافظ زبیر الزئی صاحب کا ہم لوگوں نے وہ سنا تھا، تو وہ تو اس کو طبقات کی تقسیم کو وہ نہیں اتنا وہ ایکسیپٹ کرتے. لیکن بہرحال اب یہ چل رہا ہے، اس میں یہ طبقات کا ذکر تو خیر آتا ہے، لیکن ان کی اپنی ایک وہ ہوں گی توجیہات. میں سن رہی تھی کہ وہ جو تقسیم تھی وہ شاہ ولی اللہ وغیرہ انہوں نے اس کی طبقات کی تقسیم کی ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایک صدی کے راوی اگر یہ ہیں تو دوسری صدی کے جو راوی ہوں گے وہ دوسرا طبقہ ہوگا، پھر آگے جو راوی آئیں گے مزید جو اس دور کے جو ہوں گے وہ الگ تیسرا طبقہ ہو جائے گا. پھر ایک جیسے کہ اب مثلاً ہے کہ 4 مشہور علماء اس دور کے ہیں، کوئی بھی 4 مشہور آپ کوئی بھی علماء کہہ لیں، اب ان کے بعد آئے مشہور 4 اور کوئی آگے، وہ دوسرے طبقے میں چلے گئے. اس کے بعد کوئی مشہور 4 اور کوئی 5 علماء آگے، وہ اس طبقے میں راوی میں چلے جائیں گے. تو یہ سب کر کے طبقات میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کبھی ایک طبقہ تھا جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ادھر تبع تابعین کا وہ قریب کا طبقہ، پھر اسی طرح یہ آگے آگے مزید چلتے 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 یہ سارے امام بخاری تک کے آئے سارے. میم کیا اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے یہ سب روایت کرنے والے تھے نہیں نہیں تو اب کیا نہیں، یہ اب بھی حضرت ایسا امام ہے کہ کوئی نہیں روایت اب نہیں ہے. نہیں اب نہیں ہے، یہ حضرت امام بخاری تک ہی تھا. حضرت امام بخاری نے کتابیں لکھی ہیں اور ماشاءاللہ یہ وہیں تک تھا، اس کے بعد نہیں. اور اب ضرورت بھی نہیں ہے نا، اب ضرورت بھی نہیں. اب ہمارے پاس یہ کتابی شکل میں ساری احادیث موجود آ چکی ہیں ساری، ماشاءاللہ ان کا سارا علم سارا ہمیں پتہ چل چکا ہے. یہ حضرت امام بخاری نے جب اس کو کتابی شکل دے دی سارا یہ احادیث وغیرہ، کام شاید ہوتا ہوا لیکن اب اس طرح نہیں ہوتا کہ روایت کریں اور طبقے بنے. یہ جبھی تک تھا حضرت امام بخاری تک، انہوں نے اس کو کتابی شکل دے دی. تو ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں نا، قرآن پاک کے بعد جو ہے کتاب سب سے زیادہ جس پر ہم لوگ اعتماد کر سکتے ہیں احادیث کی کتاب، وہ امام بخاری ہی کی تو ہے. امام بخاری ہی کی تو ہے جس پہ ہم لوگ سارا اعتماد کرتے ہیں. ان کی حدیث اتھینٹک ہوتی ہیں. پھر امام مسلم کی کتاب ہے، ان کی اتھینٹک حدیثیں ہوتی ہیں، کوئی ہمیں شک و تردد کوئی ہے ہی نہیں اس میں. اس کے بعد مختلف ہیں، ترمذی ہے اور ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ان کی ہیں. پھر تو اس طرح اور مسند امام احمد بن حنبل ہیں، اور ساری بہت زیادہ ہیں، ساری مسند ہیں. تو یہ پھر جب کام ہوا ہے سارا تو یہ جبھی تک ہوا ہے. لیکن حضرت امام بخاری جب تھے تو انہوں نے اس کو کتابی شکل دے دی، اور اس کے بعد سے انہوں نے ساری پیچھے سندیں وغیرہ ساری وہاں تک لکھنے کا کام وہیں تک ہوئی ہیں، اور اس کے بعد سے پھر یہ ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے. اب ہم وہ کتاب اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں. اب ہمیں پیچھے جانے کی انہوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی تحقیق کر کے ہمارے سامنے کتابی شکل حدیث کو دے دی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت اچھا کام ہے جو ہمارے لیے وہ کر گئے. اور پھر اس کے مطابق پھر یہ سارا جو علم ہے یہ وجود میں آیا ہے احادیث کو دیکھنے کا، کہ کون سی موضوع ہوگی، کون سی ضعیف ہوں گی، کون سی متروک ہوں گی، کون سی ایسی ہوں گی جس میں کوئی اصول غلط ہوں گی، کچھ یعنی کہ سارا پھر اس کے سارا علم ہمارے سامنے آیا. میم اچھا اب جنرل نالج پھر اس کے بعد جو امام بخاری کے بعد جو تحقیق کرتے ہیں ان کو ریسرچ کرتے ہیں پھر وہ کیا کہلائیں گے؟ کیا مطلب کیا کہہ رہی ہیں؟ سوری آپ کا جو سوال مجھے امام بخاری رحم اللہ کے بعد جو ہے احادیث کو جیسے ایک
उनकी ही बुक से लेकर दूसरी बुक जो है लिखते हैं, तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें सिर्फ राइटर कहेंगे? उनकी बुक से लेके क्या नकल करते हैं, क्या मतलब? जी जी जी, या तो वो तो रिसर्च फिर करते हैं उन अहादीस पे। मैम ये जो हर जमाने के उल्मा होते हैं, उसके बारे जी में मेरे ख्याल महिमा पूछ रही है ना। जी। हाँ ये जी। ये तो देखें, फिर हमने देखें काम तो असल सारा उन्होंने ही कर दिया ना। अब जैसे मेरे पास है, अब जैसे मैं हूं, मैं अब कोई चीज लिख रही हूँ किसी मौजू पे, मैं कोई हदीस तलाश करना चाह रही हूँ जिस तरह भी, या मैंने किसी मौजू पे कोई काम करना है, कुछ अपना लेक्चर कोई तैयार करना है, या कुछ छोटा किताबचा मैंने लिखना है। अब मैंने सही बुखारी उठाई, सही बुखारी के सारे मौजूआत मैंने यानी कि छान के, और मुझे जो जो थी ना, मैंने सारा अपना किताबचा एक करके वो कर दिया। लेकिन देखें, मैंने वो बज़ाहिर अपना किताबचा बना तो लिया है, लेकिन वो सारा मेरा जो देखने का जो महवर और मरकज था, वो तो काम तो मैंने सारे उसी किताब से किया। मेरा अपना तो नहीं कोई तहकीक थी ना इसमें। मैंने तो सिर्फ उठाई है, नकल कर दी उठा के, मैंने लिख दी। मैंने कुछ जाके तहकीक नहीं की पीछे उसकी। तो ये तो हम लोग जो भी अब उलमा कराम जो भी लिखते हैं, वो कुरान पाक की तफसीर वगैरह से सारा लेते हैं, और जो अहदीस की किताब उनसे वो करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये हो जाता है मौजू के इंतखाब करते वक्त, ये हो जाता है कि आप कितना अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो आपका काउंट कर जाता है कि इन्होंने इन्होंने ना असबाब की तरतीब बहुत अच्छी दी है किताब के मुसन्निफ ने। लेकिन देखिए, हमारा जो मर्जा अखज करने के जो हमारे चीजें हैं, वो तो हम इन्हीं से अखज करेंगे ना सारी, इधर से ही लेंगे हम लोग सारी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा, एक और बात, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों का काम हो गया सबका ज्यादा। अब आप लोगों ने मुझे पिछली वाली डेफिनेशंस भी सुनानी है नेक्स्ट उसमें, और अपना ये मुतवातिर का भी मुझे आपने सारा बताना है कि मुतवातिर की शर्तें कितनी हैं, और तादाद कितनी होनी चाहिए, तब वो जाके वो काबिल कबूल होगी, वो सॉरी खबर मुतवातिर में जाएगी वो हदीस। वो आपने मुझे बतानी है सारी, आपने चीज याद रखनी है, शुरूत याद रखनी है इनकी। और इसका हुक्म क्या है, इसका हुक्म कैसा है, हमने इसको कैसे मानना है, हमने इसमें शक में मुब्तला रहना है, या हमने इस पर पक्का ठक्का हमने इस पर वो लेकर आना है कि नहीं नहीं ये यकीनी है। ये सब आपने चीजें आपके जहन में होनी, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से कोई भी बीच से क्वेश्चन कर सकती हूँ कि यानी कि खबर मुतवातिर का जो इल्म है, यानी कि ये हमें किस चीज़ का फ़ायदा देती हैं, कि हम शक में मुब्तला हो जाएं, या फिर हम इस पर पक्का ठक्का यकीन कर लें 100%। तो आपने मुझे फिर इसके जवाब देने, शायद मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे बना के पूछ लूँ। ठीक है। इंशाल्लाह मैम। जल्दी आया करें क्लास में, जल्दी आया करें आप लोग सारे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, खैर और बरकतों से आप लोगों को अल्लाह ताला नवाजे। तो जल्दी आया करें, ताकि फिर मैं जल्दी क्लास को ख़त्म किया करूँ। तो आज भी 3 बजने 50 मिनट का में हमारी क्लास ख़त्म हो रही है। अभी मजीद वैसे रहता था, मज़ा तो था, मैं कर देती, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोगों पर बर्डन हो जाएगा पूरी फसल का। समीना सिस्टर हैं मौजूद? चलें ठीक है, फिर हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। नल्तकी यौम अस्सब्ति। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین رب العالمین۔ تو الحمدللہ زیادہ تر تو ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں کلاس میں۔ اچھا، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ جو اپنی کلاس ہے یہ ہم نے اوپن کر دیا ہے، لائک رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کے علاوہ باقی لوگ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ فیل ہوا تھا کہ نماز ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو ہر ایک کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو ہم بھی اسی طرح سے تھا کہ ہماری بھی نماز میں بہت چھوٹی چھوٹی سی کچھ مسٹیکس تھیں جو کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا، اور ہم اپنی نماز کو صحیح سمجھ کے پڑھتے رہے ہمیشہ۔ تو الحمدللہ اب آپ کے اگر آپ کے سراؤنڈنگس میں بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جوائن کریں یہ کورس، تو آپ یہ اس کلاس کا لنک ان کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ یہاں پہ جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے بس ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ میں اسٹارٹ میں یہ بتا دوں کہ ویسے یہ ایک رجسٹرڈ کورس ہے جو کہ الحمدللہ ہمارا تقریباً 6 مہینے سے چل رہا ہے۔ جو یہاں پہ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ایک سیمسٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ، اور اب یہ سیکنڈ سیمسٹر اسٹارٹ ہوا ہے۔ تو جو رجسٹرڈ ہیں اسٹوڈنٹس وہ الحمدللہ یہاں پہ پیپرز بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ فرسٹ سیمسٹر کے پیپرز کلیئر کر کے تو سیکنڈ سیمسٹر میں انٹر ہوئے ہیں۔ اور باقی جو نیو لوگ ہیں وہ ایز اے لسنر بھی اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں، اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ چاہیں تو اپنے پریکٹس کے لیے پیپر وغیرہ بھی دے سکتے ہیں اینڈ میں۔ باقی یہ کہ الحمدللہ یہ کورس ہمارا لاسٹ ویک سے اسٹارٹ ہوا تھا، اور لاسٹ کلاس میں ہم نے صرف جو ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی، اور کیونکہ ہم نے یہ بات بھی دیکھی تھی کہ ظاہر ہے نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا، تو جس کی نماز صحیح نہیں ہے وہ تو وہیں پہ فیل ہو جائے گا۔ تو اس لیے پھر ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نماز کو قرآن اور سنت کے مطابق درست کریں انشاءاللہ۔ تو بس ہماری لاسٹ کلاس ہوئی تھی، اور آج یہ سیکنڈ کلاس ہے، یعنی لاسٹ ویک ہماری فرسٹ کلاس ہوئی تھی اور آج کی ہماری یہ سیکنڈ کلاس ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس کو باقاعدہ اسٹارٹ کرتے ہیں اب انشاءاللہ۔ ہمیں اب جو اسٹارٹ کرنا تھا اپنا لیکچر وہ شروط جو ہے صحت الصلاح اس کے بارے میں اسٹارٹ کرنا تھا۔ مختصراً ہم نے لاسٹ کلاس میں اس کو اسٹارٹ کر لیا تھا، آج ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو ہم نے دیکھا تھا وہ یہ کہ جو نماز ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ شرائط جو ہوتی ہیں اس کی صحت کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ 5 شرائط ہیں۔ ایک طہارہ یعنی پاکیزگی، ایک ستر العورہ یعنی کہ آپ کا سطر جو یعنی چھپانے کی جگہ وہ کیا ہونی چاہیے، مردوں کے لیے وہ کتنا آپ کا باڈی پارٹ ہے جو کہ چھپانا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس کی کیا لمٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی قبلہ کی طرف رخ ہونا، پھر دخول الوقت یعنی وقت کا داخل ہو جانا، اور اس کے بعد نیت۔ یہ 5 شرائط ہیں جن کا موجود ہونا ضروری ہے آپ کی نماز کی صحت کی صحیح ہونے کے لیے، یعنی نماز آپ کی اسی وقت درست ہوگی جبکہ یہ پانچوں کی پانچوں شرائط موجود ہوں گی۔ اور ہم نے مختصراً یہ بات بھی دیکھی تھی کہ کچھ ہوتی ہیں شرائط، کچھ ہوتے ہیں ارکان، کچھ آپ کے پاس پلرز یعنی کہ ارکان آئیں گے، کچھ واجبات آئیں گے اور کچھ سنن آئیں گے یعنی سنتیں جو ہوں گی نماز کی، ان سب کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ شرائط کے بارے میں آپ یہ بات سمجھ لیں یہاں پہ کہ شرائط ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ مستقل ہونا ضروری ہوتی ہے، یعنی جب آپ نے نماز اپنے اسٹارٹ کی تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ساری شرائط موجود ہونا ضروری ہیں، اور جب تک آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اس وجہ سے کوئی بھی شرط آپ کی ساقط نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ پانچوں شرائط آپ کی نماز کی صحت کے لیے ضروری ہیں، اور یہ تھرو آؤٹ دا نماز ہوگی۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، ہم دیکھیں گے پلرز ہوں گے، ارکان جو آئیں گے آپ کے انشاءاللہ نماز کے، یا واجبات آئیں گے تو وہ 1 بائی 1 ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے تکبیر تحریمہ ہوگی تو وہ ہر وقت نہیں ہے، وہ کسی ایک ٹائم پہ آپ کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا رکوع ہے تو وہ ایک ٹائم پہ آپ کو کرنا ہوگا، یا 4 ٹائمز پہ آپ کا کرنا ہوگا۔ لیکن جو شروط ہے نا یہ آپ کے پوری کی پوری نماز میں ان کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم طہارت دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو طہارت ہے، طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی طہارت اور ایک حکمی طہارت۔
हकीकी तहारत से क्या मुराद है?